جسے آپ ذاتی عمل کہہ رہے ہیں نا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، لیڈر کا معاملہ ہے سارا ٹرسٹ کا، اعتماد اور اعتبار. آپ کے گھر میں کوئی ایک آدمی آتا ہو خدا نہ خواستہ اور آپ کے گھر میں کسی خاتون پر نظر رکھ کر اس کے ساتھ طلاق دلوا کے شادی کر کے لے جائے، ساری زندگی ٹرسٹ کریں گے آپ اس کے اوپر، ساری زندگی اعتماد کریں گے آپ اس کے اوپر. یہاں آپ کہہ رہے ہیں 26 کروڑ لوگوں کو مستقبل ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دو کہ جس آدمی پہ آپ اپنے گھر میں آنے کا ٹرسٹ اور اعتبار نہیں کریں گے. تو دس از ناٹ سم تھنگ پرسنل. معافی مانگتا ہوں عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی سے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے. میری شکل اچھی نہیں لگتی، میری باتوں سے اختلاف ہے تو چھوڑیے، اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی یا پاکستان کی مڈل کلاس کا مستقبل کیا ہوگا. اس پر بات کرتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب سے کب تک توقعات وابستہ کر کے رکھیں گے. ظاہر اگلے الیکشن میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، 80-82 برس کے عمران خان صاحب سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ 90 یا 100 سال کی عمر تک آپ کو ملک ٹھیک کر کے دیکھے جائیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ بھی، اس قوم کے ساتھ بھی اور خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. میرے نظریے پر اختلاف کیجئے. عوام راج تحریک جس بیانیے کی بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کا اقتدار ہونا چاہیے، اس پر بات کیجئے. میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اس تحریک سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے. یہ تحریک نہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، نہ کسی سرمایہ دار کی جانب سے، نہ کسی فرد کی جانب سے، نہ کسی ادارے کی جانب سے، کسی کی جانب سے لانچ نہیں کی گئی. یہ تحریک خالصتاً پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں، پاکستان کے عام لوگوں کے اقتدار کے لیے ہے. ایک ایسی جماعت کی تشکیل کے لیے ہے جو آپ سب کی ملکیت ہو، جو ایک جمہوری ادارہ ہو، جس میں میرٹ ہو، جس میں انٹرنل الیکشن ہو اور اس کے ذریعے مزدور کا بیٹا، کسان کی بیٹی، ریڑی والے کی اولاد بھی ایوان اقتدار تک پہنچ سکے. 99% ہیں آپ اور ہم مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ، خط غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے والے، اور ان کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہے 0%. اس پر بات کریں، کیسے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، کیسے اس ملک کو مہنگائی، غربت، لاقانونیت اور بے روزگاری سے نکالنا ہے. اسٹیبلشمنٹ، میں تسلیم کرتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن اس مسئلے سے کیسے جان چھڑوانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کی آئینی حدود میں واپس کیسے لے کر جانا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایک دوسرے کو گالی دیے بغیر، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر. اور میں آج عید قرباں پر اپنی ذات سے اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نظریے پر بات کرنا شروع کریں گے، پاکستان کے مستقبل پر بات کرنا شروع کریں گے. کیسے آپ اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں، اس پر بات کرنا شروع کریں گے. کیسے عام آدمی کا راج اس ملک میں لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کرنا شروع کریں گے. پاکستان زندہ باد. اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم. فراز آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اقرار الحسن صاحب نے معافی مانگی ہے عمران خان سے. جو بھی انہوں نے ماضی میں جو بھی بکواس باتیں کی عمران خان کے بارے میں، جو کچھ بھی کہا، جو بھی ان سے بے اتفاقی رکھی، جو کچھ بھی کیا اس کے بارے میں. دیکھیں، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کوئی بندہ معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. لیکن اگر وہاں پہ معافی جو ہے ایک وہ مارکیٹنگ سٹنٹ ہو، مارکیٹنگ سٹنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. آپ ان کی معافی کی پوری ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کا اینڈ دیکھیں، معافی کا اینڈ جا کے کہاں پہ ہو رہا ہے. ایک تو انہوں نے دن بڑا زبردست چوز کیا عید کا، لفظوں کا چناؤ بڑا زبردست طریقے سے کیا گیا، لیکن جو ان کے جملے تھے وہ ختم کہاں پہ جا کے. اور یہ جو ویڈیو ہے 2-4 منٹ کی ان کا آخری 1 منٹ آپ جو ہے نا وہ ذرا سنیں، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آئیں ہم پاکستان میں اس طرح کرتے ہیں، مل کے ایسے کرتے ہیں. یعنی کہ آپ عمران خان کے سے معافی مانگ کے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کو کھینچنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف. تو میرا میسیج ہے اقرار الحسن صاحب کے لیے کہ یہ جناب ممکن نہیں ہے آپ کے لیے اس طرح سے کرنا. اس کی وجہ ہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر کیا، آپ نون لیگ کے سپورٹرز کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو پروگرام کرتے تھے نا سرے عام، آپ اس کے لیے بہت موزوں تھے، اس کے لیے ٹھیک تھے. آپ سرے عام کا پروگرام کرتے کرتے آپ نے اپنی پارٹی بنانے کی، آپ کو پتہ نہیں اشکل کہاں سے آئی، پتہ نہیں وہ 4 منہ والا کیڑا آپ کے اندر کس طرح آ گیا. اس کے بعد آپ نے جب عمران خان کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ کہیں پہ سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں نا، خود سیڑھی بنائیں، اس کے اوپر چڑھیں، کسی کی ٹانگ کھینچ کے نہ چڑھیں، کسی کی ٹانگیں کھینچ کے نہ چڑھیں. کہ آپ نے ایک اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے،
تو سیاسی جماعت آپ نے چلانی ہے تو آپ نے لازمی عمران خان کی ٹانگیں کھینچ کے ہی آپ نے اوپر چڑھنا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے. آپ نے عمران خان کو نشانہ بنائی رکھا. آپ کی اتنی ویڈیوز ہے کیا اس میں آپ نے کبھی کسی اور پارٹی کا ذکر کیا؟ کیا آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کے بارے میں اس طرح کے نیگیٹو جملات بولے جو آپ نے جتنے عمران خان کے بارے میں بولے ہیں؟ آپ نے جو پاپولر لیڈر تھا عمران خان، جس کے ساتھ یوتھ ہے اور یوتھ تھی اور ابھی بھی ہے، بہت سے لوگ متنفر بھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کو بہت بری طرح سپورٹ کرتے تھے، بہت ہیوی. اب ان کی یعنی کہ وہ سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن لیڈنگ جو جماعت ہے اس ٹائم، جو حکومت ہے، وہ نون لیگ کی ہے. تو اقرار الحسن صاحب، آپ نون لیگ کا بھی کوئی جیالہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. آپ سر عام کا پروگرام کریں، اس کو ہی آگے دوبارہ سے چلائیں. اب میرے خیال سے لوگوں نے اب اس کو بھی صحیح طرح سے نہیں واچ کر رہا، کیونکہ آپ نے بیج بہت بری طرح بویا ہے، بہت ہی بری طرح بیج بویا آپ نے. اب وہ آپ کو پھل آپ کو کاٹنا پڑنا ہے. وہ درخت بن گیا ہوگا اتنی دیر میں. اب آپ کہیں کہ 1 منٹ کے اندر وہ درخت جڑ سے اکھڑ جائے، اس طرح پاسبل نہیں ہونا، یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان نے کبھی بھی کوئی بات آپ کے بارے میں نہیں کی تھی، نہ آپ کے خلاف کبھی کی تھی. آپ پورا گراؤنڈ بنا کے زیرو سے شروع ہوئے. آپ نے پہلے برائیاں شروع کی. آپ کے مائنڈ میں ایک تھیم تھا، یا ڈالا گیا، یا آپ کو لانچ کیا گیا، یا آپ آٹومیٹک لانچ ہوئے. لیکن آپ کے مائنڈ میں ایسا کچھ تھا تو آپ نے وہ ایک چیز پہلے برائیاں کرنے سے شروع کی. اس کے بعد آپ نے پارٹی لانچ کی. اور جب آپ نے پارٹی اپنی لانچ کر دی، آپ نے اپنی تحریک لانچ کر دی، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اس کے حق بھی ہی نہیں ہوں. آپ بنے گے وزیر اعظم پاکستان کے. آپ کے لیے آپ ہیں ہی نہیں، اتنے قابل ہی نہیں ہیں آپ. آپ کے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہے. ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اس کی رشوت پکڑ کے ایک پبلسٹی سٹنٹ کر کے، آپ کا نا پبلسٹی سٹنٹ کر کے آپ کا اتنا چاکا کھل گیا اقرار الحسن صاحب کہ آپ نے ایک معافی والا سٹنٹ کیا ہے. میں آپ پہ تہمت نہیں لگا رہا. اگر میں یہ 100% نہیں کہتا، ہو سکتا ہے آپ نے دل سے معافی مانگی ہو، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک عید کے دن کو یوز کیا. کیونکہ اگر آپ اس کو صرف ایک معافی والی ویڈیو کے حد تک رہنے دیتے نا تو بہت اچھا تھا. پھر میں بھی سمجھتا کہ یار واقعی معافی مانگی ہے. وہ معافی اگر دیکھیں نا، میری اب کسی سے فرض کرے لڑائی ہوئی ہے اور میں اسے معافی مانگ لوں، اور معافی کے اینڈ کے اوپر میں اسے کہوں کہ یار مجھے نا یہ چیز چاہیے تیرے سے، تو یہ معافی ہے؟ نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لوگ سو رہے ہیں. آنکھیں ہیں سب کے پاس، کان ہے سب کے پاس، دماغ ہے سب کے پاس، سمجھ آتی ہیں یہ چیزیں. آپ کی ویڈیو معافی سے شروع ہوتی ہے اور اپنی جماعت کے اندر انویٹیشن پہ ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کو جیسے معافی کی ویڈیو تک رہنے دیتے. تو آپ اپنے آپ کو اب جو آپ نے بیج بویا ہے نا اقرار الحسن صاحب، وہ آپ کو پھل کاٹنا پڑنا ہے. آپ کو ڈیفیمیشن جو ہے نا، ڈیفیم ہونا، آپ کو یہ فیس کرنا پڑنا ہے. آپ ڈیفیم ہو چکے ہیں. آپ نے پوری گراؤنڈ بنائی. آپ نے پہلے اس کے بارے میں برائیاں شروع کی عمران خان کے بارے میں، پھر پی ٹی آئی کے بارے میں نیگیٹو پوری ایک کیمپین چلائی. اس کے بعد آپ نے پارٹی لانچ کی. اور جب آپ پارٹی کی لانچ کر کے آپ مائک کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے 15 20 25 بندے وہی ہوتے ہیں، کسی نے دیگیں پکائی ہوئی ہیں، تو کسی کی کرسیاں ہیں، تو کسی کا تمبو ہے، تو کسی کا مائک ہیں، تو کسی کا وہ ڈیسک ہے جس کے اوپر مائک پڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے لائٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے، اور کچھ اس کے آگے بندے انہوں نے بلا لیے ہیں کہ آج مفت کی بریانی مل رہی ہے. کچھ وہ اکٹھے ہو گئے. اور پیچھے والی آپ کو یعنی کہ آگے 15 20 کرسیاں بھری ہوئی ہیں، تو پیچھے 1500 کرسی خالی پڑی ہوئی ہے. تو پھر یہ تو جناب آپ کو فیس کرنا پڑنا ہے. تو یہ تو اب آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑنا ہے. اگر تو آپ نے سچے دل سے معافی مانگی ہے تو میں آپ سے ایڈوانس سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا. لیکن اگر آپ کی معافی شروع معافی سے ہوتی ہے ویڈیو، اور اینڈ آپ کی ہوتی ہے کہ آئیں میری پارٹی کا آپ نے پبلسٹی کر دی اینڈ کے اوپر، آپ نے اس پہ کہہ دیا اینڈ کے اوپر جو آپ نے کہنا تھا، تو میرے دماغ کے مطابق آپ کی معافی جو ہے نا وہ ایک
समझ लें कि एक पूरा एक सोची समझी एक वीडियो थी, पूरी एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी। तो बाकी दिलों के हाल अल्लाह जानता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि उन्होंने एंड के ऊपर क्या कहा था। तो बीच में मैं जुमले वगैरह ऐड करता रहूँगा, आपको वीडियो के अंदर नज़र आएगा। तो क्योंकि मेरी एक नेचुरल वीडियो होती है, मैं चीज़ों का तज्जिया जो है ना वो नेचुरल तरीके के साथ करता हूँ। एडिटर वगैरह रख के उनकी मर्ज़ियाँ ले के वीडियो के अंदर शौक पूना डाल के और बेजान लफ्ज़ों के अंदर जान डालना बात नहीं होती। बेजान लफ्ज़ जो होते हैं वो बामायनी होने चाहिए, और जानदार लफ्ज़ बेमायनी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा लाजमी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।